بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان دین نے سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا پاورفل اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس وظیفے پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر حاجت اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ہماری پہلے دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض کی تنگی ہے، تو وہ ان وظائف پر عمل کریں تاکہ وہ ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کریں۔ ایسا آپ سچے دل سے کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس دور میں اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا مذہب اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ سارا وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی نہ کریں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ اس لیے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ بتایا جائے گا، اس کو اپنے سچے دل سے کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے، بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہری جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا، میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ سورت بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی اہم تھا کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کے شان نزول اور اس کی فضیلت و اہمیت کا بخوبی علم ہو۔ پیارے ناظرین، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کرانا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں۔
لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا آخرت کی ہر چیز، ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں سورہ کوثر میں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یقین بنا لیں، اور اللہ بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی